تو علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کی عمر تقریباً 80 سال کی ہو چکی تھی. 80 سال ان کی عمر ہونے کے باوجود بزرگان محترم ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا, اتنا جذبہ تھا, اتنی طلب تھی کہ 20 سال 25 سال کے نوجوان ان کے سامنے بیٹھ کر شرمندہ ہوا کرتے تھے. ان کی عمر تو 80 سال ہے, پھر بھی اتنا پڑھتے ہیں, اتنا مطالعہ کرتے ہیں, اتنے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں, اتنا ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, اتنے نوافل پڑھتے ہیں کہ ہم 20 سال کے نوجوان ہو کر 25 سال کے نوجوان ہو کر ہم یہ کارنامے انجام نہیں دے رہے ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے. ہمیشہ علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ پڑھنے میں, پڑھانے میں, مطالعے میں ہر وقت مشغول رہتے تھے. جب ان کو کھانے کے لیے روٹی آتی تھی تو علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ اس روٹی کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دیتے تھے. کس میں بھگا کر؟ روٹی کو پانی میں بھگا کر کے رکھ دیتے تھے. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس بھگی ہوئی روٹی کو اٹھا کر کھا لیتے تھے. آج کون بھی کھاتا ہے کیا؟ صبح کی روٹی دوپہر کو دیا تو آج کے نوجوان اٹھا کو پھرکا دیے. یہ صورت ارے ہے کہ نہیں ایسا معاملہ ہمیں لوگ آنکھوں سے دیکھیں. کہ اللہ اگر آپ کو موقع دے تو آپ اللہ کے راستے میں کبھی وقت لگائیے گا, آپ کو معلوم ہوگا کہ قوم کے حالات کیسے ہیں. کیا مئیش ملیاس کا صبح کی روٹی منجدری ایسا بھی نوجوان. بزرگان محترم, آپ بات آ گئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سارے غریبوں کو ایسے بھی دیکھا ہوگا کہ جو رات میں فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں. ارے سو رہی کہ نہیں سو رہی. تعجب ہوتا ہے, دل میں درد ہوتا ہے, ایک افسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اتنی اچھی اچھی چیزیں دے رکھا ہے, لیکن افسوس کہ ہم اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کا ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے. کبھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہماری زبان سے الفاظ نہیں نکلتے, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. شادی خانے میں جاتے ہیں تو کھپا کھپ کوئی 2 پلیٹ ختم کر دیتا ہے, کوئی 2 ڈیش ختم کر دیتا ہے, لیکن کبھی اس کی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ دعا یا جملے تک نہیں نکلتے. لیکن کھانے کے بعد ایک نقطہ ضرور رکھتا ہے کہ یہ شادی محل کی بریانی اچھی نہیں ہے, یہ شادی خانے کا مٹھا اچھا نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں بزرگان محترم, اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی ہم ناشکر ہیں. نہیں بزرگان محترم, اگر آپ کو چھوٹی نعمت بھی ملے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میں بتا رہا تھا کہ آج کتنے غریب ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں, نہ ان کے اوپر چھت ہے, نہ ان کو نیچے بچھانے کے لیے کوئی اچھا کپڑا ہے, پھر بھی بزرگان محترم وہ روڈ کے اوپر زندگی گزار کے لیکن کبھی وہ نمازوں کو نہیں چھوڑے. ان کے زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہے, ان کی زندگی کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے. بزرگان محترم, بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی نعمتیں استعمال کریں بار بار وقتاً فوقتاً اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. خود قرآن مجید کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوا جاؤں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, میری نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود, روزانہ اچھے چیزیں کھانے کے باوجود, اچھے کپڑے پہننے کے باوجود, اچھے چیزیں اڑنے کے باوجود پھر بھی ناشکری کرے گئے, ان عذابی لشدید. اللہ پاک کہتا ہے جب میری پکڑ آئے گی تو تھا مالدار تو فقیر سے بھی بدتر ہو جائے گا. اللہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم, علامہ ابن عقیل رحمت اللہ علیہ جب کھانے کے لیے روٹی آتی تھی تو پانی میں بھگا کر کے رکھ دیتے تھے. کئی دنوں سے چونکہ حضرت تھے, پڑھاتے تھے, علماء کو طلباء کو پڑھنے میں مشغول رہتے تھے, ہر وقت درس دیا کرتے تھے. کئی دنوں سے طلباء دیکھ رہے تھے کہ حضرت کو جب کھانے کے لیے روٹی دی جاتی ہے تو حضرت اس کو پانی میں بھگنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, اور بھگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہیں. کئی دن گزرنے کے بعد طلباء نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ روٹی کو بھگا کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ حضرت نے اس وقت اپنے طلباء سے فرمایا, اے میرے طلباء, میں روٹی کو بھگا کر اس لیے کھاتا ہوں تاکہ روٹی کو چبانے میں وقت کم لگتا ہے. بھیگی ہوئی روٹی کو چبا کر کھانے میں
वक्त कम लगता है और खाने का थोड़ा सा वक्त बचा कर मैं पढ़ने पढ़ाने में लगा लेता हूँ। खाने का थोड़ा वक्त बचाकर अल्लाह की इबादत में लगा देता हूँ। खाने का थोड़ा सा वक्त बचाकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता हूँ। खाने का थोड़ा सा वक्त बचाकर तहज्जुद पढ़ने में मशगूल हो जाता हूँ। खाने का थोड़ा सा वक्त बचाकर इबादत करने में मशगूल हो जाता हूँ। आगे हजरत के बारे में लिखा है कि हजरत ने ये किताब लिखी जिसकी खुतबाते जुल्फिकार के अंदर हजरत ने लिखा है कि उस ये किताब की 800 जिल्दें बनती है। कितनी जिल्दें? 800 जिल्दें उनकी उस एक किताब की बनती है। आगे हजरत ने फरमाया अपने तलबा से करीब में बिठाकर तलबा से फरमाया, ऐ मेरे तलबा, मैंने सारी जिंदगी वाज़ो नसीहत में गुजार दिया, मैंने सारी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजार दिया, मैंने सारी जिंदगी अल्लाह को खुश करने में गुजार दिया, मैंने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करने में गुजार दिया। मैंने कभी जिंदगी में वक्त को जाया नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में वक्त को बर्बाद नहीं किया। जब खाना खाता हूँ तो उस वक्त में भी थोड़ा सा वक्त बचाकर अल्लाह की इबादत कर लेता हूँ। हजरत ने अपने तलबा से फरमाया कि मैंने सारी जिंदगी वाज़ नसीहत में गुजार दी, अब मुझे अल्लाह के पास रवाना कर दो, अब मेरी जिंदगी का वक्त हो चुका है। आखिरी अय्याम में हजरत अपने तलबा से ये कह रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मुझे अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह की तरफ रवाना कर दो। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह से दुआ करे कि जब भी मेरी और आपकी मौत आए, अल्लाह पाक मुझे और आपको कलीमा मौत नसीब फरमाए। जब भी हमारी मौत आए, अल्लाह पाक मुझे और आपको नमाज वाली मौत नसीब फरमाए। अरे आमीन तो बोलो ना। जब भी मौत आए, अल्लाह पाक मुझे और आपको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। हजरत के बारे में लिखा है कि हजरत अल्लामा इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का जिक्र करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। कितनी अच्छी मौत है।